الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 104 سے تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے وقت راعنا یعنی ہمارا لحاظ کیجئے نہ کہا کرو۔ راعنا ہمارا لحاظ کیجئے ایسا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا ہماری طرف دیکھیے ایسا کہا کرو اور غور سے سنا کرو۔ لا تقولوا راعنا، تم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہو تو راعنا یعنی ہمارا لحاظ کیجئے ایسا نہ کہا کرو۔ وقولوا انظرنا، اور تم ایسا کہو کہ اے نبی آپ ہماری طرف دیکھیے۔ واسمعوا، اور نبی کی بات کو غور سے سنا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک یعنی بہت دکھ اور تکلیف والا عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اے مسلمانوں، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے کافر اور مشرکین نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی یعنی خیر و برکت اتاری جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور ان کے اس حسد اور جلن سے کیا ہوا؟ ان کے اس حسد اور جلن سے کیا ہوا؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے یعنی بڑے احسان کرنے والا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، یہودیوں اور مشرکوں کے حسد اور جلن کی وجہ یہودیوں کو تکلیف تھی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے، یہ تکلیف تھی یہودیوں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب کی ان پڑھ قوم میں کیوں آ گئے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ امی قوم جو ہے، جو ان پڑھ قوم ہے، جو کچھ جانتی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، جہالت بھری پڑی ہے، ایسے قوم میں کیسے پیدا ہو گئے؟ اور مشرکوں کو تکلیف تھی، یہ یہودیوں کا معاملہ تھا۔ مشرکوں کی تکلیف یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ ایک اللہ کو مان لینے سے ان کی اور ان کے باپ دادوں کی جو چودراہٹ تھی وہ ختم ہو جائے، یہ ڈر تھا ان کو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے وہ لوگ حسد کرتے تھے اور جلتے تھے۔ مسلمان جب دینی امور سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے، کوئی سوال کرتے تو راعنا یعنی ہمارے حال کی رعایت کیجئے، ہمارے سچویشن کو دیکھیے، تو ان کے نزدیک اس لفظ کا صحیح معنی مقصود تھا، مگر
یہودی اس سے غلط معنی مراد لیتے تھے، لہذا وہ مسلمانوں کے اس لفظ کے استعمال کو غنیمت جانتے ہوئے فاسد معنی کے ارادے سے، غلط معنی کے ارادے سے اس لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے تھے، بلاتے تھے، پکارتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے سے روک دیا، تاکہ گستاخی کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں کسی جائز کام سے روکنے کی دلیل ہے، جبکہ یہ جائز کام کسی حرام کے لیے وسیلہ بنتی ہو۔ سمجھ رہے؟ جائز کام ہے، راعینا، اے نبی ہماری سچویشن دیکھیے، ہماری کیفیت دیکھیے، ہماری حالت دیکھیے، ہمارے حالت کو دیکھ کر کچھ رعایت کیجئے۔ تو ایک ریکمنڈیشن یعنی ایک سفارش کرتے تھے، ایک ریکویسٹ کرتے تھے، وہ غلط نہیں تھا، جملہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا یہودی لوگ غلط معنی لیتے تھے، فاسد معنی لیتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ کسی جائز کام سے روکنے کے لیے، سمجھ رہے، جبکہ وہ جائز کام کسی اور کے لیے حرام کا وسیلہ بن جاتا تو اسے روکنا چاہیے۔ اس میں ادب کا اور ایسے الفاظ کے استعمال کا بیان ہے جو اچھے ہوں۔ تو ہماری جو بول چال ہونی چاہیے، ہماری جو گفتگو ہونی چاہیے، ایسی نہ ہو کہ دوسرے فاسد لوگوں کے لیے فاسد معنی نکالنے پر مجبور ہو جائے، وہ یعنی غلط معنی نکال لیں، ڈبل میننگ نکال لیں، ذو معنی کے معنی کریں وہ لوگ۔ تو اچھی گفتگو کریں، بھلی بات کریں، چار لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو، ایسی بات کرنی چاہیے، ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اپنے سینٹنسز میں، جو سینٹنس ہم یوز کرتے ہیں کنورزیشن میں، گفتگو میں، جس سے سارے لوگوں کا فائدہ ہو۔ کسی کے لیے ڈبل میننگ یا اس کا ذو معنی یا اس کا غلط معنی، اس کا فاسد معنی مراد لینا اس کے لیے آسان نہ ہو، اور جس میں کوئی بےہودگی نہ ہو، بےہودہ بات نہ ہو، گندی بات نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ قبیح الفاظ، گندے الفاظ کے ترک کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ بات کرو تو اچھے الفاظ استعمال کرو، بھلائی خیر والے الفاظ استعمال کرو، جن میں کسی قسم کی تشویش باقی نہ ہو، ڈاؤٹ فل نہ ہو، شک موجود نہ ہو، اور کسی نامناسب کام کا احتمال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا جس میں صرف اچھے معنی کا احتمال ہو، گڈ میننگز، کوئی بیڈ ورڈز نہ ہو اس میں، یا بیڈ میننگ نہ ہوتا ہو، فاسد مراد نہ لیا جاتا ہو۔ فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا، کہ اے مومنوں کہو انظرنا، کہ نبی آپ ہماری طرف دیکھیے، ایسے استعمال کرو، یہ لفظ کافی ہے تمہارے لیے، اور بغیر کسی خدشے کے، خوف کے، اس سے اصل مقصد حاصل بھی ہو جاتا ہے۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، یہاں مسموع کا ذکر نہیں کیا گیا تاکہ اس کی عمومیت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو نبی جو بھی سنا رہے ہیں اس کو غور سے سنو۔ تو اس کے مفہوم میں تلاوت قرآن کی سماعت ہے، سنت کی سماعت ہے، حدیث کی سماعت ہے، یعنی جو لفظی، معنوی اور قبولیت کے اعتبار سے سراسر حکمت ہے، ساری چیزوں کو سنو۔ اس میں آداب گفتگو، گفتگو کا لہجہ، وے آف کمیونیکیشن، اور کس طریقے سے جب ہمیں کوئی داعی اسلام یا کوئی عالم اسلام تبلیغ کر رہا ہو تو غور سے سننے کا حکم دیا گیا، اور سوال بھی کرنا ہے تو ادب کے دائرے میں، تعلیم سیکھنی ہو تو اس کے اوپر اطاعت، تو ادب اور اطاعت کی تعلیم یہاں پر دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کو دردناک عذاب کی وعید سنائی، یہود اور مشرکین کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ وہ نہیں چاہتے ان ينزل علیکم من خیر، تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ عرب کے جو مسلمان ہیں ان پر کوئی بھلائی نازل ہو وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ تم سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، چاہے وہ بھلائی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، کچھ بھی وہ بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتے تم سے، اور تمہارا رب تم سے بھلائی کا ارادہ رکھے وہ بھی نہیں چاہتے، وہ حسد کرتے ہیں۔ تو تمہارے رب کی طرف سے جو بھی بھلائی تم پر نازل ہوتی ہے، جو بھی خیر تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے وہ لوگ حسد کرتے ہیں، جلن رکھتے ہیں۔ تو ان کی یہ خواہش تمہارے ساتھ بغض، عداوت، دشمنی، اور اس بات کی حسد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل کے ساتھ مخصص کیوں کیا، تمہیں خاص کیوں کر لیا، اس لیے وہ جلتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس کا فضل ہی ہے کہ اس نے تمہارے رسول پر کتاب نازل کی، قرآن مجید، تاکہ وہ تمہیں پاک کرے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور تمہیں وہ کچھ سکھائے جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اور رحم ہے تم پر۔ اس کے بعد آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ناسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، یا اس آیت کو بھلا دیتے ہیں، او ننسیہا، یا اس آیت کو بھلا دیتے ہیں، یا اس آیت کو بدلے بغیر باقی رہنے دیتے ہیں، اس آیت کو بدلتے نہیں ہیں بلکہ باقی رہنے دیتے ہیں، تو اس سے اچھی یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو اسی اچھی یا اس کے جیسا دوسری آیت ہم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن میں نسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے اب اس کا حکم باقی نہیں ہوگا، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ دوسری کوئی آیت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے پہلے جو موجود آیت تھی، جو موجود حکم تھا، اس پر عمل نہیں کرنا، ابھی جو لیٹسٹ آیت نازل ہوئی اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو جو آیت بعد میں نازل ہوتی ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور جس پر پہلے سے عمل ہو رہا تھا ابھی روک دیا گیا اس آیت کو منسوخ کہتے ہیں، ناسخ منسوخ۔ تو جو ریجیکٹڈ ہو گیا جس پر عمل کرنا اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو ابھی نازل ہوئی آیت لیٹسٹ جس پر عمل کرنا ہوتا ہے اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ تو نسخ کا مطلب حکم رد ہو گیا۔ تو قرآن میں نسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے جی، دیکھو قرآن میں ناسخ منسوخ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ تلاوت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ، تلاوت بھی نہ کی جائے گی، اس حکم کو مانا بھی نہیں جائے گا۔ غور سے سنیے، ناسخ منسوخ کی 3 قسمیں ہیں قرآن مجید میں۔ پہلی چیز یہ ہے، پہلی قسم، کہ تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی، ریجیکٹڈ، اور اس کا حکم بھی ریجیکٹ ہو گیا، یعنی اب اس آیت پر، اس کی آیت کی تلاوت بھی نہیں کی جائے گی، اس آیت پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا۔ پہلی قسم ہے، تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رضاعت کا مسئلہ، دودھ پینے پلانے کا مسئلہ، رضاعی ماں کا مسئلہ، تو 10 گھونٹ پینا حرمت کے لیے واجب تھا۔ پہلے کیا تھا؟ بچہ جب تک 10 گھونٹ نہیں پیے گا تب تک رضاعت کا حکم نہیں ہوگا۔
یہ پہلے حکم تھا کہ 10 گھونٹ پینا حرمت کے لیے واجب تھا، مگر وہ حکم اب کیا ہو گیا؟ 5 گھونٹ پینے کی حرمت کے ذریعے منسوخ ہو گیا۔ پہلے حکم یہ تھا کہ رضاعت کے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس کی رضائی ماں ہے، یعنی بچے جب دوسری عورت کی پستان سے دودھ پیتے ہیں تو رضائی ماں کہلاتی ہے، رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور وہ بھی ماں کے حکم میں ثابت ہوتی ہے، یعنی رشتے میں، رشتہ داری میں۔ تو رضاعت ثابت کرنے کے لیے پہلا جو حکم تھا 10 گھونٹ پینا تھا، کہ بچہ دوسری عورت کے پستان سے 10 گھونٹ دودھ پیے تبھی رضاعت ثابت ہوگی، لیکن وہ حکم اب کیا ہوا؟ منسوخ ہو گیا، اور بعد میں ناسخ والی آیت آئی 5 گھونٹ پینا ہے، کم سے کم رضاعت ثابت کرنے کے لیے 5 گھونٹ پینا ہے، 10 سے 5 کوانٹٹی لیس ہو گئے۔ تو اب اس آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور اس پر حکم، یعنی اس حکم پر عمل کرنا بھی منسوخ ہے، دونوں چیز منسوخ، دونوں چیز ریجیکٹ کر دیا گیا۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، کتاب الرضاعہ میں ہے، باب التحریم ب5 رضعات۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ قرآن میں ایسا تھا کہ اگر کوئی بچہ یا بچی کسی دوسری عورت کی پستان سے 10 گھونٹ پی لے تو یہ حرمت میں داخل ہے، رضاعت کی حرمت میں۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب 5 گھونٹ پینا حرمت میں داخل ہے۔ تو دیکھو یہاں پہ آیت کی تلاوت بھی نہیں کی جائے گی، پرانی 10 گھونٹ والی آیت کی، اور اس پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ نسخ کی قرآن میں جو 3 قسمیں ہیں، سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اب اس کی تلاوت بھی نہیں کی جائے گی اور اس حکم پر باقی بھی نہیں رہا جائے، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم یہ ہے کہ تلاوت نہ کی جائے گی، حکم باقی رہے گا، تلاوت نہ کی جائے گی، حکم باقی رہے گا، حکم پر عمل کریں گے، یہ دوسری قسم ہے نسخ کی۔ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حکم باقی۔ شادی شدہ زانی مرد عورت کے لیے رجم کا حکم، شادی شدہ میریڈ، چاہے وہ جینس ہو یا لیڈیز ہو، شادی شدہ میریڈ پرسن، چاہے وہ لیڈی ہو یا جینس ہو، ان کے لیے اگرچہ وہ زنا کرتے ہیں تو حکم یہ تھا کہ ان کو رجم کر دیا جائے، پتھر سے مار کر ہلاک کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاحکام کی، باب الشہادتی تکون عند الحاکم، اس میں فرماتے ہیں اگر مجھے لوگوں کے یہ کہنے کا ڈر نہ ہوتا کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو آیت میں آیت رجم، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم کو اپنے ہاتھ سے مصحف میں لکھ دیتا۔ ہم نے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا ہے، تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تلاوت ہوتی تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی تلاوت، حکم باقی ہے، رجم کرنا ہے۔ میریڈ، چاہے وہ لیڈی ہو یا جینس ہو، اگرچہ میریڈ ہیں، زنا کرتے ہیں، سیکشول ابیوزنگ، اڈلٹری میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جو سنسار کرنا ہے، مجلس میں لا کے، مارکیٹ میں یا کہیں بھی جہاں سزا دی جاتی ہے، سزا سنائی جاتی ہے، قاضی سنائے گا، اسلامی حکومت ہوگی، قاضی سنائے گا، اسلامی شریعت نافذ ہونے والی کنٹری ہونی چاہیے۔ انڈیا میں ایسا نہیں چلے گا، انڈیا میں اسلامی حکومت نہیں، جہاں پر بھی اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام قانون رائج ہے، وہاں پر یہ ہوگا کہ ایک فیلڈ، ایک مارکیٹ پلیس ہو یا کوئی بھی ایسا میدان ہو جہاں پر جو ہے عام ہو کہ لوگوں کو وہاں سزا دی جاتی ہے، ایسے عام فیلڈ میں
اس میدان میں لائیں گے اور بیچ میں جو ہے اس کو رکھ کے پتھروں سے لوگوں کو کہا جائے گا کہ مارو، پتھروں سے سنسار کیا جائے گا، زانی کو مار کے پتھر سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ حکم ابھی باقی ہے، لیکن تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ہم اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم ابھی بھی باقی ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ، تلاوت کرتے ہیں ہم لیکن حکم ماننے ضروری نہیں۔ دیکھو جی، کنفیوز نہیں ہونا۔ پہلی قسم یہ ہے تلاوت بھی باقی ہے اور حکم بھی باقی ہے۔ دوسری قسم میں تلاوت باقی نہیں ہے، حکم باقی ہے۔ تیسری قسم ایسا ہے کہ تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے لیکن تلاوت کریں گے اس کی۔ یہ تیسری قسم ہے۔ اور ایسی آیت قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ تلاوت تو ہم کرتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، اس کا عمل کرنا منسوخ ہے، ریجیکٹڈ ہے، رد ہے، اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240 کہ میت کے وارثوں پر فرض تھا، میت کے جو وارثین ہیں، کوئی جو مر جاتا ہے، میت تدفین کر دی جاتی ہے، تو میت کے وارثوں پر فرض تھا کہ وہ بیوہ کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالے۔ بیوہ کو 1 سال تک، جو میت کی بیوہ ہے اس کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالے، یہ پہلے تھی یہ حکم، اور اس کا خرچ برداشت کرے 1 سال تک، میت کی بیوہ کا خرچ 1 سال تک برداشت کرے، اس کو اپنے گھر سے نہ نکالے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں آ گیا کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہیں، 4 مہینے 10 دن 130 days، تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ چاہے دوسرے مرد سے شادی کر کے جا سکتی ہے گھر سے، ایک سال اس کو اپنے گھر میں رکھ کر جو ہے اب نان و نفقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پہلے کیا حکم تھا کہ جو میت ہے اس کی جو بیوہ ہے اس کو 1 سال تک اپنے ہی گھر میں رکھیں گے، میت کے گھر ہی میں ہی رہے گی، اور اس کے نان و نفقہ، اس کے اخراجات کی ذمہ داری ہوگی گھر والوں کی۔ لیکن بعد میں وہ کب تھا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، جو کہ منسوخ ہے۔ ناسخ کیا ہے کہ 1 سال نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن تلاوت باقی ہے۔ تلاوت ہم آیت نمبر 240 کی بھی کرتے ہیں، 234 کی بھی کر رہے ہیں، جو کہ ناسخ ہے، جو لیٹسٹ حکم ہے، اور جو پاسٹ کا حکم ہے جس پر عمل کرنا ضروری نہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 240 کی۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں نسخ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہوتا ہے کہ ہم تلاوت پر بھی عمل نہیں کرتے، یعنی تلاوت نہیں کرتے ہیں اور اس کا حکم بھی باقی نہیں رہتا ہے، تلاوت بھی نہیں کی جاتی اور اس کا حکم بھی، اس پر عمل کرنا بھی باقی نہیں رہتا، پہلی قسم۔ دوسری قسم کیا ہوتا ہے کہ تلاوت تو ہم نہیں کرتے ہیں، حکم باقی رہتا ہے، جیسے یعنی زانی مرد عورت کا رجم کرنا، سنسار کر دینا، تو تلاوت نہیں کرتے اس آیت کی لیکن اس کا عمل باقی ہے، اس کا حکم باقی ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس کا عمل کرنا منسوخ ہو جاتا ہے، اس کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اس کی تلاوت باقی رہتی، تلاوت چلتا رہتا ہے، سلسلہ چلتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 240 بھی ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 234 بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ 240 پر عمل کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، تو حکم باقی نہیں رہتا، تلاوت باقی رہتی ہے۔ یہ تیسرا نسخ کا تیسری قسم ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، حکومت، سپیریارٹی، پاور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی بھی نہیں ہے، دوست بھی نہیں ہے جو تمہارا کام آئے گا، اور مددگار اللہ کے علاوہ بھی کوئی بھی نہیں، سپورٹر بھی نہیں ہے۔ تو ہم پھر سے کہتے ہیں کہ نسخ کا ایکچولی معنی جو ہے نا وہ ہوتا ہے نقل کرنا،
چینج کرنا. ایک آیت آئے گی، دوسری آیت اس کے حکم کو چینج کر دے گی. شرعی حقیقت یہ ہے اس کا کہ مکلفین کو کسی ایک شرعی حکم سے کسی دوسرے شرعی حکم کی طرف منتقل کرنا ہوتا ہے. یعنی ہم مکلفین ہیں، ہم پر وہ حکم جاری ہوتا ہے، تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ پچھلے والی جو حکم ہوتی ہے اس سے اب کے حکم کی طرف پھیرنا ہوتا ہے، ہمیں پلٹنا ہوتا ہے کہ اب تم اس حکم پر عمل کرو. اس کو نسخ کہتے ہیں. تو اس شرعی حکم کو ساقط قرار دے دیا جاتا ہے کہ اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہود لوگ جو ہے نا، یہودی لوگ، یہ لوگ نسخ کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نسخ کرنا جائز نہیں. حالانکہ نسخ ان کے پاس تورات میں بھی موجود ہے. تو ان کا نسخ کو نہ ماننا، چینجز کو نہ ماننا کفر اور محض خواہش نفس، نفسانی خواہشات کی پیروی پر کرتے تھے. ایسا اللہ تعالیٰ نے نسخ میں حکمت، اپنے مقصد کو آگاہ فرماتا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا کسی کو ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی اپنے بندوں سے فراموش کرا دیتے ہیں، اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس آیت کو ان کے دلوں سے زائل کر دیتے ہیں، اس کو بھول بھی جاتے ہیں. ناتی بخیر منہا، لیکن ہم دوسری آیت لے آتے ہیں جو اس سے بھلی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خیر والی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بہتر والی آیت ہوتی ہے، اس کو ہم لاتے ہیں. اور جو پچھلی آیت تھی اس کو ہم منسوخ قرار دیتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی ایسی آیت اس جگہ لے آتے ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش، زیادہ نفع مند ہوتی ہے، او مثلہا، یا اس جیسی کوئی اور آیت لے آتے ہیں، بس خلاص. تو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے لیے نسخ یعنی آیت ناسخہ، یعنی جو ابھی لیٹسٹ آیت اتری ہے، لیٹسٹ آیت نازل ہوئی ہے، کہ مصلحت پہلی آیت یعنی آیت منسوخہ جس پر تم پہلے سے عمل کر رہے تھے، کہ مصلحت سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. اس میں بھی مصلحت تھی لیکن اس سے زیادہ مصلحت ابھی ہے. سچویشن کے حساب سے اس پر عمل کرو، اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی کے سچویشن میں ناسخ پر عمل کرنا ہے، منسوخ کو چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ احسان ہے. اور خاص طور پر اس امت پر، امت محمدیہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے. اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کو بے حد آسان بنا دیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدین یسر، دین بہت آسان، دین پر عمل کرنا بہت آسان جی. لیکن لوگ کیا ہے، اپنے اوپر جو چیز دین میں نہیں ہے نا، بدعت کو شامل کر لیتے ہیں اور مشکل کی زندگی گزارتے ہیں. ایکچولی جو دین ہے، شریعت ہے، وہ ہمارے لیے خیر ہی خیر، اس میں نجات ہی نجات ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی. لیکن ہم اس کی طرف سوچتے نہیں. بدعات، خرافات اور جتنے بھی شرکی اعمال ہیں اس میں ملوث ہو کے پریشان ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشان. دنیا میں بھی ذلت و رسوائی، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی. وہی جو شریعت ہے، جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، جتنی شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، صرف اتنا پر ہم عمل کریں گے تو سکون کی زندگی ہوگی اور آخرت میں بھی سکون ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ جو کوئی نسخ میں جرح و قدح کرتا ہے، نسخ ہے نا، نسخ ہو گئی نا، آیت چینج ہو گئی، دوسری آیت آ گئی، اب اس کے سلسلے میں زیادہ ڈسکشن نہیں کرنا. اللہ نے ناسخ آیت کو اتار دیا ہے تو منسوخ کی طرف اب زیادہ دوڑنے کی ضرورت نہیں، اس میں زیادہ عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں. اللہ کیوں ایسا کیا ویسا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے قدرت میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے؟ جب اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارے اندر اسی طرف تصرف کرتا ہے جیسے نیکوکار مہربان آقا اپنی اقدار میں، اپنے احکام میں اور اپنے نواہی میں تصرف کرتا ہے. تو کوئی بادشاہ ہے، اپنے جو رعایا ہے اس کے لیے بھلائی سوچے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادشاہ ہوگا، بادشاہ ہے تو اپنے بندوں کے لیے وہ کتنی خیر سوچے گا.
اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی ہے، کارساز ہے، ان کا مددگار ہے، ان کے لیے منفعت کے حصول میں، یعنی جو بندوں کے لیے منفعت کے حصول کا ذریعہ ہے وہ ثابت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جو نقصان دہ چیزیں اس سے مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس کی طرف نہ جانا، اس میں نقصان زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ شراب پینا حرام ہے، لوگوں کے لیے بھلائی ہے نا، یہ لوگوں کے لیے بھلائی ہے، شریعت پر عمل کرے گا، شرابی کی زندگی نہیں گزارے گا، سکون کی زندگی۔ اب ذرا دیکھ لو شرابی کی زندگی کیسی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے جو بھی حکم جاری کرتا ہے اس کے پیچھے مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور وہ حکمت ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہر آیت ہمارے لیے رحمت ہے، باعث رحمت ہے، سکون کا ذریعہ ہے ہر آیت پر عمل کرنا۔ شریعت بہت آسان کیا گیا ہمارے لیے۔ یہ ہم ہیں کہ جو حکم ہوتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ذلت و رسوائی میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ جو کوئی اس نسخ میں غور کرتا ہے جو قرآن و سنت میں واقع ہوا ہے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ ناسخ منسوخ میں آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سچویشن کے حساب سے اللہ نے شریعت میں کیسے چینجز لائے۔ اس کے بندوں پر اللہ کی رحمت ہے، اپنے لطف و کرم سے انہیں ان کے مصالح، مصلحت، ان کو جو ان کے سچویشن کے سوٹیبل کیا حکم ہونا چاہیے، کیا مناسب حکم ہونا چاہیے اس سچویشن میں، ایسا سچویشن کے حساب سے اللہ نے قرآن حکیم کے آیات کو نازل کیا اور لوگوں کو فائدہ مند، نفع بخش شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ مسلمانوں، کیا تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال اور مطالبے کرتے ہو، ویسے ہی سوالات کرتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے قوم سوالات کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جا چکے ہیں، اسی طریقے سے تم اپنے نبی سے سوال کرتے ہو۔ اللہ کوشچن کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ اور جس نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو قبول فرما لیا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کو چھوڑ کے کفر کو قبول کیا، اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے، وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا آدمی ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا آدمی ہے جو مرتد ہو گیا۔ سوال کرنے کا مقصد صرف اعتراض کرنا، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعتراض کرنا، کراس کوشچننگ کرنا، اعتراض ہوتا ہے، عمل کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ عمل کرنے کے لیے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ کراس کوشچننگ کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ ان کا ہر سوال ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ تو اعتراض کرنا مقصد نہ ہو، دین میں شدت پیدا کرنا ہو تو سوال کرنا منع ہے۔ آپ کسی عالم سے سوال کرتے ہیں، کسی مبلغ سے سوال کرتے ہیں، کسی داعی سے سوال کرتے ہیں تو آپ کے سوال کرنے کا مقصد عمل ہونا چاہیے، اعتراض نہیں ہونا، ایکسٹرا کوشچنس نہیں ہونا، ٹائم ویسٹ کے لیے نہیں ہونا، یا جس پر عمل کرنا مقصد نہیں ہے، صرف ٹائم پاس کرنا ہے، بس ایسے ہی میں بھی کچھ جانتا ہوں یا میں کچھ جانتی ہوں، ہاں تم سے زیادہ جانتی ہوں، یہ فیلنگ نہیں آنا سوال کرتے وقت، بلکہ عمل کرنے کی فیلنگ آنا کہ میں یہ جانکاری اس لیے حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تاکہ مجھے عمل کرنا ہے، اس لیے ایسے سوال کرتے ہیں۔ تو ایکسٹرا کوشچن کرنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اعتراض کرنے کے غرض سے آپ کے دل میں اس کے اپوزٹ کام کرنا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایسا نہیں، اس کے اپوزٹ کام کروں گا میں، تو اس نیت سے کرنا سوال منع۔ علم حاصل کرنے کے مقصد سے کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، عمل کرنے کے مقصد سے کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اعتراض کرنے کے مقصد سے، رد کرنے کے مقصد سے، ایکسٹریمسٹ جو ہوتے ہیں، شدت پسند لوگ، انتہا پسند لوگ، تو اس حساب سے اگر ہم سوال کر دیں گے، سوال کرنا منع ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب، ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، بہت سے اہل کتاب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ایمان لے آؤ پھر تم کافر ہو جاؤ، وہ تمہیں کافر بنا دینا چاہتے ہیں۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، جس کی وجہ ان کا حسد ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جبکہ ان لوگوں کے سامنے حق بات واضح ہو چکی ہے، حق بات واضح ہو چکی ہے، حسد کی وجہ سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اے مسلمانوں، تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کا معاملہ کرو، معاف کر دو اور اگنور کر دو ان کی باتوں کو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا حکم فیصلہ بھیج دے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح کنٹرول رکھتا ہے، قادر ہے، اللہ ہر چیز پر پوری طاقت و قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی یعنی نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو بھی بھلائی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی نیکی، جو بھی بھلائی، جو بھی خیر کا کام تم کرتے ہو اور اس کو آخرت کے لیے تیار کرتے ہو، آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، آخرت میں اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، اللہ کے پاس پاؤ گے۔ عند اللہ تجدوہ عند اللہ، اس بھلائی کو، اس خیر کے کام کو، اس نیکی کے کام کو، اس کا بدلہ اللہ کے پاس آخرت میں حاصل کر لو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، جو بھی تم کر رہے ہو نا، اللہ کی نگاہ ہے اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان یا یہود کو منع کرتا ہے کہ وہ اپنے رسول سے اس طرح سوال کریں، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، تو ایسا سوال کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سوالات ہیں جو بال کی کھال اترنے کے معنی میں ہوتے ہیں، اعتراض کے طور پر، اعتراض کے مقصد سے کرنا، کراس کوشچننگ کرنا، علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا۔ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب اتار لاؤ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں، کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایسے مطالبہ کیے جاتے تھے، اسی طریقے سے آپ سے بھی سوال کیے جا رہے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ جو رشد و ہدایت ہے، رشد و ہدایت کے لیے علم حاصل کرنے کے مقصد سے سوال کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے سوالات کرنے کا حکم بھی دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، اس کا حکم ہے اللہ تعالیٰ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کہ لوگوں، جس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے عالموں کے پاس جاؤ۔ ان کنتم لا، اگرچہ تم نہیں جانتے اس کے بارے میں، جو اس کے علماء ہیں، جو اس کے عالم دین ہیں، ان کے پاس جا کے علم حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کے حسد کے بارے میں فرمایا کہ ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ ایمان لا لیے ہو نا، تو اب وہ تمہیں کفر کی حالت میں لوٹانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، سازشیں رچی ہیں، فریب کاری کے جال بچھائے ہیں، دھوکے کے جال بچھائے ہیں، مگر ان کا مکر و فریب، ان کا دھوکہ دہی
ان کی فریب پلٹ کر انہی پر پڑ گئے، تمہیں نقصان نہیں پہنچے، اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آل عمران میں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کا ایک جماعت، ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ کتاب جو اہل ایمان پر نازل کی گئی ہے اس پر دن کے پہلے حصے میں ایمان لاؤ اور اس کے آخر میں انکار کرو تاکہ وہ اسلام سے باز آ جائیں۔ یہ ان کا حسد تھا جو ان کے اندر سے پھوٹ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہود کی برائی اور بدخلقی کے مقابلے میں عفو درگزر سے کام لینے کا حکم دیا کہ اگنور کر دو، ان کی باتوں کو مت سنو۔ وہ تمہیں کفر پر لے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کی کفریہ باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیا حکم آ نہ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جہاد کا حکم دے دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو شفا بخشی۔ چنانچہ اہل ایمان نے ان یہودیوں میں جو قتل کے مستحق تھے ان کو قتل کیا، جو قیدی بنائے جا سکے ان کو قیدی بنا لیا، اور کچھ کو ملک یعنی وہاں سے بائیکاٹ کر دیا، اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے وہ لوگ، ملک بدر کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پاور رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فی الحال اقامت نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی، تقرب الہی کے کاموں میں مشغول رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ نیکی کا جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کبھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسے بہت زیادہ مقدار میں اس کا بدلہ قیامت میں پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے، سمجھ رہے؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہونے والے ہیں، کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی اور عیسائی ہے۔ یہ ان کی منمانی تمنائیں ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشیں ہیں، باطل خواہشیں ہیں، منمانی تمنا ہے، زبانی دعوے اور جھوٹے آرزویں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل، ثبوت پیش کرو۔ ان کنتم قل ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل لے کر آؤ، اپنی دلیل پیش کرو، دلیل لائیے ہمارے پاس کہ واقعی تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جنت میں داخلے کے لیے سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائے، دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جائے۔ آمنا صدقنا، کوئی بھی بات سنے، قرآن کی بات، حدیث کی بات، سرنڈر ہو جائے، اس پر عمل کرے، مطیع و فرما بردار ہو جائے، اللہ نیک کام کرے۔ اور دیکھو نیک کام جو بھی کرے گا تو یقیناً اس کا بدلہ اس کے رب کے سامنے، رب کے پاس ضرور ملے گا اس کو۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، کوئی اداس ہوں گے۔ تو دیکھو جی، جو توحید والا ہو، جو اپنے عمل میں مخلص ہو، صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہو، متبع سنت ہو، سنت کی پیروی کرتا ہو، حدیث پر عمل کرتا ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہو، اور جنت، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ یہود و نصارہ تو اور حق کا جو بھی انکار کرنے والے کافرین ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ توحید والے نہیں ہیں، وہ سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، وہ مخلص نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے عمل کرنے والے نہیں ہیں، وہ متبع سنت نہیں ہیں،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقت پر چلنے والے نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یعنی یہودیوں نے کہا کہ یہودیوں کے سوا کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا، اور عیسائیوں نے کہا کہ صرف ہم ہی لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ انہوں نے حکم لگا دیا کہ صرف وہی اکیلے جنت کے مستحق ہیں، سرٹیفکیٹ ان کو مل گئی۔ یہ محض ان کی آرزویں تھیں، یہ صرف باطل تمنا تھی ان کی، جو دلیل اور برہان، کوئی واضح دلیل کے بغیر قبول نہیں کی جا سکتی۔ ایکسیپٹ کیسے کریں گے؟ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو دلیل مہیا کرو، اویلیبل کرو تمہارے جو بھی پروفس ہیں وہ۔ اسی طرح ہر وہ آدمی جو کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دعوے کی صحیح دلیل مہیا کرے، ورنہ اس کا دعویٰ بیکار ہو جائے گا، اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ کوئی دعویٰ کرنے والا اس کے خلاف بغیر کوئی دلیل کے دعویٰ کر دے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی دعویٰ آپ پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے دلیل بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں دعووں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، دلیل ہی ایک چیز ہے، ایسی چیز ہے جو دعوے کی تصدیق اور اس بات کی تکذیب کرتی ہے۔ کوئی بھی دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے کیسے معلوم ہوگا؟ دلیل پیش کرنا، اتھینٹک پروفس ہونی چاہیے۔ تو کسی بھی چیز کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کو جھٹلانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے اس دعوے میں یہود و نصارہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی روشن دلیل بیان فرمائی ہے جو ہر ایک کے لیے عام ہے۔ فرمایا بلا، یعنی تمہاری آرزویں، تمہارے دعوے صحیح نہیں ہیں، باطل ہیں، بیکار ہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو خالص صرف اللہ کے لیے کیا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سمجھ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میرا نماز، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ایسی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اس طریقے سے ہماری زندگی ہونی چاہیے، اخلاص پر مبنی زندگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو اس کے لیے خالص کر لیا، اس کی رضامندی کے حصول کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کیا، وہو محسن، اور اپنے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادات احسن طریقے سے کیا۔ اس لیے کہ عبادت بھی کیسی کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں نے لوگوں کو جو یہ زندگی بخشی ہے، موت و حیات کی جو زندگی ہے بیچ میں، یہ جو لائف ٹائم ہے، اس میں میں دیکھنا چاہتا ہوں، لِيَبْلُوَكُمْ، آزمائش کرنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں۔ تو احسن طریقے سے عبادت کرنا، یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی عبادت کو قبول فرمائے گا، اور وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یقیناً وہ لوگ جو خلوص الالہیت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، اس کا اجر اس کے رب کے پاس کل قیامت میں نعمتوں پر مشتمل جنت ملنے والی ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہاں جنت میں ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی حزن نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی خوف نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انہیں ان کی مرغوب چیز حاصل ہوگی، جو چیز انٹرسٹڈ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازے گا اور خوف سے نجات مل جائے گی۔ تو دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی جو صفات ہیں اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے مومنانہ جو صفات ہیں اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، اور جو بھی عمل کریں تقویٰ کی بنیاد پر اخلاص الالہیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدعات، خرافات اور شرکی اعمال سے ہمیں دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔